بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. معزز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق میں ہم معانی کی تقسیم بیان کریں گے۔ زبان میں جتنے بھی معانی استعمال ہوتے ہیں، جتنے بھی مفاہیم استعمال ہوتے ہیں، علم اصول کے علماء نے انہیں دو حصوں میں اور دو کیٹیگریز میں تقسیم کیا ہے۔ ایک وہ ہیں جنہیں معانی اسمیہ کہا جاتا ہے، اور دوسرے وہ ہیں جنہیں معانی حرفیہ کہا جاتا ہے۔ ان کی تفصیلات کیا ہیں، آج کے سبق میں اسے بیان کریں گے۔ سب سے پہلے چلتے ہیں قراءت متن کی جانب۔ فرماتے ہیں تصنیف اللغت الی معان اسمیۃ و حرفیۃ۔ تنقسم کلمات اللغت کما قرأتم فی النحو الی اسم و فعل و حرف، فالاسماء تدل على معان نفهمها من تلك الاسماء سواء سمعنا الاسم مجردا او في ضمن كلام، واما الحرف فلا يتحصل له معنى الا اذا سمعناه ضمن كلام، ومدلول الحرف دائما هو الربط بين المعاني الاسمية على اختلاف انحائه، ففي قولنا النار في الموقد تشتعل تدل في على ربط مخصوص بين مفهومين اسميين وهما النار والموقد۔ یہ تو تھی آج کی عبارت، آئیے چلتے ہیں ماخوذ نکات کی جانب۔ آج کی بحث معانی اور مفاہیم کی تقسیم کے حوالے سے ہے۔ اصولیوں نے زبان کی جو تقسیم کی ہے وہ معانی اور مفاہیم کے حساب سے کی ہے، اور کچھ معانی کو معانی اسمیہ کا نام دیا ہے، کچھ معانی کو معانی حرفیہ کا نام دیا ہے۔ یہ ایک اصطلاح ہے، تو آج اس کی وضاحت پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلا نقطہ جس کی طرف توجہ کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ لغوی تقسیم بندی اور اصولی تقسیم بندی الفاظ میں فرق موجود ہے، اور یہ فرق بنیادی قسم کا ہے۔ علم النحو جو کہ مثلا لغوی علوم میں سے ایک ہے، اس میں تقسیم کا معیار کلمات ہوتے ہیں۔ علم نحو کو ہم نے مثال کے طور پر پیش کیا ہے، صرف میں بھی یہی ہے۔ تو علم النحو میں مثلا تقسیم کا جو معیار ہے وہ کیا ہے؟ کلمات ہیں۔ کلمات میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک حیت ہوتی ہے، ایک اس کا معنی ہوتا ہے۔ دونوں کو ملا کے انہوں نے تقسیم کیا ہے، جبکہ علم اصول میں تقسیم کا معیار صرف معانی ہے۔ علم اصول میں تقسیم کا معیار صرف اور صرف کیا ہے؟ معانی ہے۔ حیات کو انہوں نے شامل نہیں کیا، اور جب شامل نہیں کیا تو پھر اس کا فرق آیا۔ فرق کیا آیا؟ وہ یہ ہے کہ علم النحو میں الفاظ کی تقسیم ثلاثی ہوتی ہے، یعنی الفاظ اور کلمات جو ہوتے ہیں وہ تین قسموں میں تقسیم ہوتے ہیں۔ الکلمۃ اما اسم او فعل او حرف۔ کلمہ اسم ہوتا ہے کب؟ جب وہ کسی مستقل معنی پر دلالت کرے اور کسی زمانے کے ساتھ مقترن نہ ہو، زمان سے مستقل ہو۔ فعل ہوتا ہے کب؟ جب وہ کسی مستقل معنی پر دلالت کرے اور وہ کیا ہو؟ کسی زمانے کے ساتھ خاص ہو جائے۔ مثلا ماضی میں ہو تو فعل ماضی ہو جائے گا، حال میں ہو تو حال ہو جائے گا، اور مستقبل میں ہو تو مستقبل ہو جائے گا۔ تو اس طرح سے وہ کسی نہ کسی زمانے کے ساتھ خاص ہو جاتا ہے۔ اور حرف کیا ہوتا ہے؟ وہ جو کسی مستقل معنی پر دلالت نہیں کرتا بلکہ دوسرے معنی پر، ایسے معنی پر دلالت کرتا ہے جو دوسرے حروف میں، دوسرے اسماء میں یا افعال میں موجود ہوتے ہیں۔ تو یہ علم النحو کی تقسیم ہے۔
لیکن علم اصول میں معانی تقسیم ہوتے ہیں، علم اصول میں معانی تقسیم ہوتے ہیں، کلمات نہیں تقسیم ہوتے، الکلمہ مقسم نہیں بنتا، الفاظ مقسم نہیں بنتے، بلکہ کیا مقسم بنتے ہیں؟ معانی مقسم بنتے ہیں۔ اور معانی کے اعتبار سے جو مقسم بنتا ہے وہ دو قسموں میں تقسیم ہو جاتے ہیں، ایک وہ ہیں جو مستقل ہیں اور دوسرے وہ ہیں جو غیر مستقل ہیں۔ پس معانی دو قسم کے ہیں، ایک مستقل ہیں اور دوسرے غیر مستقل ہیں۔ آگے چل کر ان کی وضاحت بیان کرتے ہیں۔ زبان میں دو قسم کے مفاہیم اور معانی پائے جاتے ہیں، مستقل اور غیر مستقل۔ مستقل معنی کیا ہے؟ جو یکا و تنہا ہوں تب بھی معنی رکھتے ہیں اور کلام کے ضمن میں آ جائیں تب بھی معنی رکھتے ہیں۔ مثلا میں لفظ بولتا ہوں بصرہ، آپ کے ذہن میں جو آشنا ہے شہروں سے، ان کے ذہن میں یقیناً ایک شہر کا نام آیا ہوگا، وہ عراق کا مشرقی جنوب میں شہر ہے بصرہ، یا کوفہ جو عراق میں ہے۔ اسی طرح پاکستان، یہ تو لفظ ہے جس کا معنی سب کے ذہن میں ہے، یا مثلا لفظ ایران، ٹھیک ہے، یا مکہ یا مدینہ یا علم یا جہل یا معرفت، یہ سارے کے سارے اسما ہیں۔ ان کے معنی آپ چاہے جملوں میں لے آئیں یا نہ لے آئیں، دونوں صورتوں میں معنی آپ کو سمجھ میں آ رہے ہیں۔ چاہے میں کہوں کہ میں پاکستان میں رہتا ہوں، تب بھی سمجھ میں آ رہا ہے، جملے کے ضمن میں ہے، یا کہوں کہ پاکستان، ٹھیک ہے، دونوں میں صورتوں میں سمجھ میں آ رہا ہے۔ تو بس ہمیں ضرورت نہیں پڑی کہ ان کو کیا کیا جائے، کسی جملے میں ان کو استعمال کیا جائے۔ اس کو کہتے ہیں مستقل معنی۔ مستقل معنی وہ ہوتا ہے جو یکا و تنہا ہو تب بھی معنی دے، کلام میں آ جائے تب بھی معنی دے۔ اس کے مقابل میں معانی غیر مستقل ہوتے ہیں، غیر مستقل معانی۔ معانی غیر مستقل کون سے ہوتے ہیں؟ جو صرف اور صرف کلام کے ضمن میں قابل فہم ہوتے ہیں، جن کا معنی صرف اور صرف کلام کے اندر اگر ہو تو پھر اس کو جو ہے وہ اس کا کوئی نتیجہ یا اس سے آپ کو کچھ سمجھ میں آتا ہے۔ کلام سے مراد جملہ ہے، کلمے کے مقابل میں جملہ۔ اگر آپ جملوں کے اندر ان لفظوں کو بولیں گے تو ان کا معنی ہے، اگر ویسے بولیں گے تو ان کا کوئی معنی آپ کے ذہن میں نہیں آئے گا۔ مثلا کی، کا، سوائے، اگر، مگر، یہ سارے وہ چیزیں ہیں کہ جن کے معنی، یہ وہ سارے الفاظ ہیں کہ جن کے معنی صرف اور صرف جملوں میں آئیں گے۔ تو بس جو معانی مستقلہ ہیں ان کو ہم کہتے ہیں معانی اسمیہ، جو معانی غیر مستقلہ ہیں ان کو ہم کہتے ہیں معانی حرفیہ۔ تو حرفی معنی اور اسمی معنی، یہ تقسیم ہے جو اصولیوں نے کی ہے۔ گزشتہ وضاحتوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ معانی اور مفاہیم دو قسم کے ہیں۔ وہ معانی اور مفاہیم جو مستقل حیثیت رکھتے ہیں انہیں اصولی اصطلاح میں اسمیہ کہا جاتا ہے، اور وہ جو غیر مستقل ہیں ان کو حرفیہ کہا جاتا ہے، معنی حرفی کہا جاتا ہے۔ اب اسی معنی حرفی کا جو نام اصولیوں نے رکھا ہے وہ کیا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مدلول حرف رابطہ گری ہے۔ رابطہ گری البتہ میں نے اپنی طرف سے جعل کیا ہے، یہ اصطلاح بنائی ہے۔ رابطہ گری سے کیا مراد ہے؟ یعنی رابطہ ایجاد کرنا، ربط قائم کرنا، اس کو کہتے ہیں رابطہ گری، یعنی رابطہ قائم کرنا۔ فارسی میں گری جو ہے وہ ایک لاحقے کے طور پر استعمال ہوتا ہے، تو میں نے وہیں سے لیا ہے، فارسی لاحقہ ہے۔ رابطہ گری سے مراد کیا ہے؟ یعنی ربط ایجاد کرنا۔ حرف کا جو مدلول ہے یا حرف کا جو معنی ہے وہ جس لفظ میں خلاصہ ہوتا ہے وہ ہے ربط قائم کرنا۔ کیسے؟ مثال دیں، مثلا ہم نے ایک مرتبہ، آپ کو یاد ہوگا، اعصابی نظام کے حوالے سے ہم نے پہلے وضاحت دی تھی، تو ہم نے یہاں پہ اسی وضاحتوں کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے یہاں پہ اس کو مثال کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ جس طرح اعصابی نظام یا اعصابی سسٹم جو انسان کے بدن کے اندر کام کر رہا ہے،
اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ پیغام پہنچانا، اس کا کام ہوتا ہے ربط ایجاد کرنا، اس کا کام ہوتا ہے اعضاء کو جوڑنا، اعضاء کے اندر جو ہے وہ رابطہ قائم کرنا۔ تو ہم اس کو مثال کے طور پر لے سکتے ہیں، کس کو سمجھنے کے لیے؟ معانی حرفیہ کو سمجھنے کے لیے۔ جس طرح اعضاء کے درمیان رابطہ ایجاد کرنے کے لیے انسان کے پاس اعصابی نظام ہے جو اللہ تعالیٰ کی دین ہے، تو یہ اعصابی نظام کیا کرتا ہے؟ رابطہ قائم کرتا ہے۔ آپ کو اگر کہیں چوٹ لگتی ہے تو یہ آپ کو بتاتا ہے، پیغام پہنچاتا ہے مغز تک۔ اگر آپ کے بدن میں درد ہے یا کہیں بھی ہے تو وہ آپ کو بتائے گا کہ یہ کیا ہے، یہ درد ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو رابطہ قائم نہ ہوتا۔ رابطہ اصل جو نقطہ ہے شباہت میں وہ نہ بھولیے گا، نقطہ شباہت ایک ہوتا ہے، نکات افتراق زیادہ ہوتے ہیں، تو نکات افتراق کی طرف نہ جائیں۔ اعصاب نظام اور حرف کے معنی میں بہت سے نکات افتراق ممکن ہے مل جائیں، لیکن جس حساب سے میں نے مثال دی ہے وہ حساب یہ ہے کہ اعصاب نظام کا کام ربط قائم کرنا ہوتا ہے انسانی اعضاء کے درمیان۔ اسی طرح جو معانی حرفیہ ہیں ان کا کام بھی ربط قائم کرنا ہے اسمی معانی کے درمیان۔ اسمی معانی کون سے ہیں؟ جن کو ابھی ہم بیان کر چکے ہیں۔ مستقل معانی کو ہم نے کہا اسمی معانی ہے، بصرہ، کوفہ، پاکستان، ایران، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح جتنے بھی آپ کو اسمی معانی ملتے ہیں ان کے درمیان رابطہ ایجاد کرنے کے لیے حرفی نظام موجود ہے، یعنی خود حرفی نظام اعصابی نظام کے ساتھ شباہت رکھتا ہے اس حوالے سے، یعنی حرفوں کا جو نظام ہے پورے کا پورا، اس کا کام بھی وہی اعصابی نظام کی طرح ہے، اس کا کام بھی رابطہ ایجاد کرنا ہے۔ اور رابطہ کہاں ایجاد کرتا ہے؟ اسمی معانی کے درمیان رابطہ ایجاد کرتا ہے، اسمی معانی کے درمیان۔ اسمی معانی خود مستقل ہیں، انہیں آپس میں جوڑے بغیر فہم کا عمل ممکن نہیں ہے۔ مستقل چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جیسے مثلا اینٹیں پڑی ہیں، کسی بھی بلڈنگ کو بنانے کے لیے آپ اینٹیں ہیں، ان کے درمیان جو آپ نے کیا لگانا ہے، مثلا آپ نے سیمنٹ لگانا ہے، مسالہ لگانا ہے۔ پرانے زمانے میں گارا لگاتے تھے، ابھی بھی لگاتے ہیں۔ تو یہ جو مٹی سے گارا بنا کے لگاتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ وہ حروف ہیں، یعنی یہ حروف ہیں جن کا کام کیا ہے؟ جوڑنا ہے، آپس میں جوڑنا ہے۔ اسمی معانی جو ہے آپ ان کو ایک مغرور موجود سمجھ لیں۔ مغرور سے مراد مستقل ہیں اور اپنا اپنا منہ رکھتے ہیں، ہر ایک کا اپنا منہ ہے اور ہر ایک کی اپنی زبان ہے، لیکن یہ خود کیا ہے؟ مستقل ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جڑتے نہیں ہیں۔ مثلا میں کہتا ہوں بصرہ، پھر کہتا ہوں کوفہ، پھر کہتا ہوں چلنا، پھر کہتا ہوں دوڑنا، ٹھیک ہے، لیکن ان کا اب کوئی معنی آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تب معنی سمجھ میں آئے گا جب ان کے درمیان ایک عاجز سی مخلوق آئے گی جس کا نام ہے حرف۔ ایک عاجز سی مخلوق آئے گی جس کا نام ہے حرف۔ وہ کہے گا میں بصرہ سے کوفہ تک چلا، بصرہ سے کوفہ تک چلا، یہاں پہ ایک اور سے آیا، یہاں آیا تک، تو بصرہ سے کوفہ تک چلا، یہ کیا ہے؟ فعل بن گیا۔ تو آگے فعل کی بحث بھی کریں گے کہ فعل میں کون سے فیکٹرز ہوتے ہیں، وہ علیحدہ سے بتائیں گے۔ یا مثلا آگ، انگیٹھی، جلنا، یہ تینوں اسمی معنی ہے۔ آگ، انگیٹھی، جلنا، تو یہ کوئی لفظ سمجھ میں نہیں آیا، آگ جل رہی ہے، نہیں جل رہی ہے، کیا ہے؟ تو آپ کہیں گے آگ انگیٹھی میں جل رہی ہے۔ یا کہیں انسان، کمزوری، غصہ، کوئی سمجھ میں نہیں آیا، غصہ بالآخر انسان کی کمزوری ہے یا انسان کی قدرت ہے، طاقت ہے، قوت ہے؟ تو آپ کہیں گے نہیں، غصہ انسان کی کمزوری ہے۔ یہ جو ہے اور کی ہے یہ دونوں کیا ہیں؟ حرفی ہیں۔ تو بس حرف کا کام کیا ہوا؟ رابطہ گری، یہ اسمی معانی کے درمیان ربط ایجاد کرتا ہے، انہیں آپس میں جوڑتا ہے، اور پھر جو ہے وہ ایک جملے کی شکل میں مفہوم اختیار کر جاتا ہے، جملہ ایک مفہوم اختیار کر جاتا ہے۔ تو یہ حرف کا کام ہے۔ نکات بیان ہو گئے، آج نکات مبسوط تھے، عبارتیں کوتاہ ہیں، چلتے ہیں عبارت کی جانب۔ تصنیف اللغت الی معان اسمیت و حرفیت، لغت کی تصنیف اور لغت کی تقسیم بندی،
صنف جو ہے صنف کرنا، یہ وہی تقسیم کا ہی ایک عمل ہے اور تقسیم کی ہی ایک قسم ہے۔ تصنیف اللغہ یعنی تقسیم اللغہ الی معان اسمیت و حرفیت، معانی اسمیہ کی جانب اور معانی حرفیہ کی جانب، دو چیزوں کی طرف لغت کی تقسیم ہو رہی ہے، ایک معانی اسمیہ اور دوسرے معانی حرفیہ۔ کہتے ہیں تنقسم کلمات اللغتی کما قرأتم فی النحو الی اسم و فعل و حرف، یہ پہلا لفظ جملہ جو ہم نے جس کی وضاحت کی تھی کہ کلمات لغت تقسیم ہوتے ہیں، یعنی تقسیم لغت کا معیار کلمات ہیں، کہاں پہ؟ کما قرأتم فی النحو، جیسا کہ آپ نحو میں پڑھ چکے ہیں۔ کلمات لغت یعنی الفاظ لغت تقسیم ہوتے ہیں، جیسا کہ آپ نحو میں پڑھ چکے ہیں، کن چیزوں کی طرف؟ اسم کی طرف، فعل کی طرف اور حرف کی طرف۔ تو لغت کے جو کلمات ہیں ان کی تقسیم تین چیزوں کی طرف ہوتی ہے، یا وہ اسم ہیں، یا وہ فعل ہیں، یا وہ حرف ہیں۔ الکلمۃ اما اسم او فعل او حرف۔ فالاسماء، اب یہاں سے جو ہے وہ انہوں نے بغیر کسی تاخیر کے ڈائریکٹلی آ گئے ہیں اصولی اس میں۔ فالاسماء تدل على معان نفهمها من تلك الاسماء سواء سمعنا الاسم مجردا او في ضمن كلام، کہتے ہیں کہ اسماء دلالت کرتے ہیں ایسے معانی پر جنہیں ہم سمجھتے ہیں، من تلك الاسماء، ہم ان اسماء سے ان معانی کو سمجھتے ہیں۔ سواء، چاہے برابر ہے، یعنی چاہے تو ہم اس نام کو، اس اسم کو سنیں مجردن، بغیر کسی جملے کے سنیں، مجردن سنیں، تنہائی سنیں، جسے میں نے یکا و تنہا کہا، یکا و تنہا ہم اس کو سنیں، یا کسی کلام کے ضمن میں سنیں، کوئی فرق نہیں کرتا، بس معانی کے اوپر دلالت کرتے ہیں۔ وَأَمَّا الْحَرْفُ، لیکن جہاں تک حرف کا تعلق ہے، فَلَا يَتَحَصَّلُ لَهُ مَعْنًا، اس کا کوئی معنی حاصل نہیں ہوتا، اس کے کوئی دلالت نہیں ہوتی۔ کا، کہ، کی، اگر، مگر، یہ سارے ہے، نہیں، یہ سارے معنی ہیں، الفاظ ہیں، اس کا کوئی معنی نہیں نکلے گا، مگر کب نکلے گا؟ إِلَّا إِذَا سَمِعْنَاهُ ضِمْنَ كَلَامٍ، مگر جب ہم اس کو سنتے ہیں کسی کلام کے ضمن میں، اگر وہ آئے تو میں مثلا اس کو ایک اچھا کھانا کھلاؤں گا فرض کر، تو یہ ایک جملہ بن گیا۔ لیکن اگر صرف کہیں اگر، مگر، صحیح، یہ اس کا کوئی معنی نہیں ہے۔ وَمَدْلُولُ الْحَرْفِ دَائِمًا هُوَ الرَّبْطُ بَيْنَ الْمَعَانِ الْإِسْمِيَّةِ عَلَى اخْتِلَافِ أَنْحَائِهِ، حرف کا جو مدلول ہے، حرف کی جو دلالت ہے وہ کس چیز کے اوپر ہے؟ کہتے ہیں حرف کی دلالت ہمیشہ جس چیز کے اوپر ہے وہ رابطہ گری ہے، هُوَ الرَّبْطُ، ایجاد ربط ہے، ربط قائم کرنا ہے، بین المعانی الاسمیتی علی اختلاف انحائہ، معانی اسمیہ کے درمیان ربط قائم کرنا ہے، علی اختلاف انحائہ، اس کے اقسام یعنی اسم کے جو اقسام ہیں ان کے تمام تر جو کیٹیگریز ہیں اس کے مطابق، یعنی جتنے بھی کیٹیگریز ہیں علی اختلاف انحائہ، یعنی ان کے تمام انحاء کے ساتھ، معنی اسمیہ کتنے بھی ہیں، علی اختلاف انحائی کا مطلب یہ ہے کہ معنی اسمیہ اپنے تمام تر اقسام کے ساتھ جتنے بھی ہیں ان تمام معانی کے درمیان ربط قائم کرنے کے لیے جو چیز ہے وہ حرف ہے۔ مدلول حرف کیا ہوا؟ رابطہ گری ہے، ربط قائم کرنا ہے۔ مثال کہتے ہیں ففی قولنا النار فی الموقد تشتعل، اب ہم جب کہتے ہیں کہ النار آگ موقد میں یعنی انگیٹھی میں یا ایسی جگہ جہاں پہ مثلا تنور ہے جو بھی ہے، تشتعل آگ موقد میں جل رہی ہے، مشتعل ہے، اس کے شعلے اٹھ رہے ہیں، اس میں تدل فی کا لفظ دلالت کرتا ہے علی رابط مخصوص، ایک مخصوص رابطے کے اوپر جو دو مفہومے کے درمیان ہے، اور وہ دونوں مفہوم اسمی ہیں، بین مفہومین اسمیین، دو اسمی مفہوموں کے درمیان، وہما النار والموقد، ایک مفہوم اسمی کا نام ہے آگ، دوسرے مفہوم اسمی کا نام ہے موقد، یعنی وہاں جہاں پہ یہ آگ جل رہی ہے۔ موقد ظرف مکان ہے، آپ اس کو انگیٹھی کہیں، آپ اس کو چولہا کہیں، جو بھی کہیں۔
خلاصہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم نے علم النحو اور علم اصول میں جو تقسیم کے معیار ہیں اور اس کی جو طریقہ کار ہے اس کے فرق کی طرف اشارہ کیا اور بتایا کہ وہاں پہ ثلاثی ہے اور یہاں پہ ثنائی ہے، وہاں پہ 3 اقسام ہیں اور یہاں پہ 2 اقسام ہیں، تو کیسے ہیں؟ کیونکہ وہاں پہ اسم فعل اور حرف تینوں ہیں، یہاں پہ معانی کے اعتبار سے 2 سے زیادہ نہیں ہیں، معانی یا اسمی ہوتے ہیں یا حرفی ہوتے ہیں۔ پھر ہم نے بتایا کہ معانی اسمیہ کیا ہوتے ہیں اور معانی حرفیہ کیا ہوتے ہیں، ہر ایک کی مثال دی، اور پھر آخر میں بتایا کہ حرف کا جو مدلول ہے وہ رابطہ گری ہے، اس کا کام اسمی معانی کے درمیان ربط قائم کرنا ہے۔ امید ہے یہ سبق بھی آپ کے لیے مفید واقع ہوا ہوگا۔ اجازت دیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔